آج 17 ستمبر اردو ادب کے بہت ہی معروف شاعر سید عابد علی عابد کا یوم پیدائش ہے۔ سید عابد علی عابد 17 ستمبر 1906 کو ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 20 جنوری 1971 کو لاہور میں ہوا۔ سید عابد علی عابد MA LLB اردو کے بڑے تنقید نگاروں میں سے شمار ہوتے ہیں۔ وہ اردو اور فارسی کے شاعر تھے، نقاد تھے، ڈرامہ نگار تھے اور دیال سنگھ کالج کے بہت ہی مشہور پرنسپل رہے۔ عابد علی عابد تنقید نگاری کے لیے بہت مشہور تھے۔ ان کے سینکڑوں شاگرد ہیں۔ وہ ریڈیو پاکستان لاہور کے ابتدائی ڈرامہ اور فیچر لکھنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے 1940 اور 1950 کی دہائیوں میں ریڈیو کے لیے بے شمار ڈرامے لکھے، اور ایک بہت ہی دلچسپ بات مجھے ان کے حوالے سے معلوم ہوئی۔ 1931 میں جو پہلی پنجاب کی ایک فلم بنی جو کہ بولتی ہوئی فلم تھی، اس سے پہلے جو تھی وہ مووی ہوتی تھیں، جن کو ہم کہتے ہیں مووی، صرف حرکت تو موجود ہوتی تھی، آواز موجود نہیں ہوتی تھی۔ جب اس میں آواز شامل کی گئی تو تب ہم اس کو ٹاکی کہنے لگے۔ تو اس طرح سے جو پہلی ٹاکی فلم تھی اس کا نام تھا ہیر رانجھا، اور اس کے جو ڈائلاگ اور کہانی لکھی وہ جناب سید عابد علی عابد نے لکھی تھی۔ سید عابد علی عابد کی ایک بہت ہی مشہور میری پسندیدہ کتاب جس کا نام ہے میں کبھی غزل نہ کہتا، اور ان کا ایک شعر جو شاید سبھی لوگوں نے سن رکھا ہوگا وہ ہے: دم رخصت وہ چپ رہے عابد، آنکھ میں پھیلتا گیا کاجل۔ آج سید عابد علی عابد کا یوم پیدائش 17 ستمبر 1906 کو پیدا ہوئے۔ ایک اہم دن اور آج کے حوالے سے کہ جو نظام حیدرآباد تھے انہوں نے سرنڈر کر دیا اپنی ریاست کو، اور ریاست جو تھی وہ حیدرآباد دکن، جسے بعد میں انڈیا میں شامل کر دیا گیا۔ 17 سپٹمبر 1948 کو انہیں جو تھا انڈیا کا حصہ بنا دیا گیا۔ یہ جو دکن کی ریاست تھی اس کے پرچم پہ بہت ہی خوبصورت ایک جملہ لکھا ہوتا تھا، یا دو لفظ جو کہ پورا مضمون ہوتے تھے وہ لکھا ہوتا تھا، اور وہ تھا العظمت للہ، اور بڑائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ مملکت آصفیہ یا حیدرآباد دکن کی حکومت یا جس کا حکمران جو تھا وہ نظام کہلاتا تھا۔ دلی کے مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد مسلمانوں کی جو خود مختار ریاستیں بر صغیر میں قائم ہوئیں، ان میں سب سے بڑی اور پائیدار جو سلطنت تھی وہ حیدرآباد دکن کی مملکت آصفیہ تھی۔ اس مملکت کے بانی نظام الملک آصف جاہ تھے، اور اسی نام کی نیت سے اس کو غالباً مملکت آصفیہ بھی کہا جاتا تھا، یا آصف جاہی مملکت کہا جاتا تھا۔ آصف جاہی مملکت کے حکمرانوں نے بادشاہ ہونے کا کبھی دعویٰ نہیں کیا، وہ خود کو نظام کہلاتے تھے، اور وہ جب تک آزاد رہے مغل بادشاہ کی بالادستی کو تسلیم کرتے رہے، اور اس کے نام کا خطبہ اور سکہ جو تھا وہ ان کی ریاستوں میں بھی جاری رہا۔ اس لحاظ سے دکن کی مملکت آصفیہ دراصل مغلیہ سلطنت ہی تھی، جو دلی کے زوال کے بعد دکن میں منتقل ہو گئی تھی، اور اس کے دور میں مغلیہ نظام حکومت نے اور مغلیہ سلطنت کے تحت پرورش پانے والی تہذیب نے دکن میں رواج پایا۔ نظام الملک جو تھا اس کا اصل نام میر قمر الدین تھا، اور یہ نام جو تھا خود شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے رکھا تھا۔ نظام الملک کے اجداد کا تعلق جو تھا وہ ترکستان سے تھا، اور انہوں نے عالمگیر کی زیر نگرانی ہی تربیت پائی، اور اپنی عادات و اطوار میں اور اپنی صلاحیتوں میں اس سے بہت ملتے جلتے تھے۔ نظام الملک کا جو دور ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو علم و ادب کی جو ہے وہ بہت زیادہ سرپرستی ہوئی۔ حیدرآباد چونکہ ایک دولت مند ریاست تھی اور اس کے حکمران علم دوست تھے، اس لیے مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد بھی بر صغیر میں علم و ادب کی سب سے زیادہ سرپرستی ریاست حیدرآباد میں کی گئی۔ اور نادر شاہ کے حملے کے جو دلی پر بہت ہی معروف حملہ جس نے دلی کو تباہ و برباد کر دیا تھا، حیدرآباد وہ شہر تھا جہاں سب سے زیادہ امن و سکون تھا، اور جہاں کے حکمران علم و ادب کے سب سے بڑے سرپرست تھے۔ چنانچہ برصغیر کے ہر حصے سے اہل علم اور اہل کمال جو تھے وہ مسلمان کھچ کھچ کر حیدرآباد پہنچ گئے۔ 18ویں صدی کے ممتاز مصنفین میں جن کا حیدرآباد سے تعلق تھا، شاہ نواز خان اور غلام علی آزاد کے نام بہت ہی نمایاں ہیں۔ شاہ نواز خان ریاست کے ایک ممتاز عہدیدار تھے اور کئی کتابوں کے مصنف تھے، جن میں سے سب سے اہم معطر الامراء ہے۔ یہ دلی کے مغلیہ سلطنت کے امراء اور عہدیداروں کا سب سے بڑا تذکرہ ہے،
اور اس میں تقریباً تمام امیروں کے حالات ملتے ہیں۔ غلام علی آزاد بھی اپنے دور کے بہت بڑے سوانح نگار تھے۔ وہ سر آزاد، ماتر المکرم، خزانہ عامرہ اور اس طرح کی بے شمار کتابیں جو بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھیں وہ انہوں نے لکھیں، اور اس میں ادیبوں، شاعروں اور اولیاء اللہ کے حالات تھے۔ اس کے علاوہ جو وہاں اگر دیکھا جائے تو کیونکہ یہ مولیہ دور اور اس کے عالمگیر کے سلطنت سے ملتا جلتا دربار تھا، تو اس لیے وہاں بہت ساری اسلامی اقدار جو تھیں وہ موجود تھیں، اور بادشاہت جو تھی وہ بہت ہی کم دیکھنے میں آتی تھیں۔ ریاست حیدرآباد کا ایک بہت بڑا کارنامہ جو ہے وہ جامعہ عثمانیہ کا قیام ہے۔ 1856 میں دارالعلوم کی حیثیت سے اس کا آغاز ہوا۔ 1918 میں اس کو جدید طرز کی یونیورسٹی کی حیثیت دے دی گئی، جامعہ کی حیثیت دے دی گئی۔ جامعہ عثمانیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ پہلی جامعہ تھی جس نے اردو کو ذریعہ تعلیم بنایا۔ مسلمانوں کے لیے اسلامی تعلیم اور ہندوؤں کے لیے اخلاقی تعلیم جو تھی وہ لازمی ہوتی تھی۔ جامعہ عثمانیہ کے تحت ایک شعبہ تعلیف و ترجمہ قائم کیا گیا تھا، جس میں عربی، فارسی، انگریزی اور فرانسیسی کے ہر علم و فن پر کئی سو کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا، اور اس طرح نہ صرف جامعہ کی درسی ضروریات کو پورا کیا گیا بلکہ اردو کے علمی ذخیرے میں قیمتی اضافہ کیا گیا۔ جتنی بھی گفتگو کی جائے اس مملکت آصفیہ پر اور یہاں کے جو لوگ تھے نظام کے اوپر وہ کم ہے، لیکن ایک غلطی ہو گئی۔ 1947 میں جب پاکستان کا قیام عمل میں وجود میں آیا تو حیدرآباد دکن کو ہندوؤں نے یہ بات سمجھائی کہ اگر وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں تو اس کی بادشاہت، اس کی نظامت جو ہے قائم رکھی جائے گی، اور چنانچہ اس نے سرنڈر کر دیا اور ہندوؤں کے یونین میں یا انڈیا کی یونین میں شامل ہو گیا۔ اکثریت مسلمانوں کی، جو وہاں کا بادشاہ یا نظام وہ مسلمان، اس کے باوجود بھی حیدرآباد دکن پاکستان کا حصہ نہ بن سکا۔ صرف 2-3 سال اس جو تھی ریاست تھی اس کا جو ہے وہ دور رہا، اور اس کے بعد جو ہے فوج نے حملہ کر کے حیدرآباد دکن کو انڈیا کا حصہ بنا دیا۔ آج 17 سپٹمبر 1948 جب نظام نے کہا کہ وہ انڈین یونین کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ یہ تھا جی آج۔